الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فضائل امیر المومنین سید المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد، خلیفہ دویم، سوسر رسول، المہاجر، البدری، الاحدی، العبقری، سابق الاسلام، مفتاح الاسلام، کاتب الوحی، محدث الامہ، وزیر النبی، سراج اہل الجنہ، مراد نبی، الشہید، الفاروق، وفاقا عند کتاب اللہ، شہید محراب، ذو القبلتین، صاحب الشجرہ، المفتی، خطیب الاسلام، خطیب رسول، نجیب النبی، رفیق النبی، حارث النبی، سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عمر، والد کا نام خطاب، والدہ کا نام خنتمہ، آپ کی کنیت ابو حفص، آپ کا لقب فاروق اعظم۔ ابھی دعوت اسلام کا بالکل ابتدائی وقت تھا، گنتی کے 40 مقدس اشخاص مشرف باسلام ہو گئے تھے۔ اسلام کی دعوت خفیہ طریقے سے جاری تھی، برسر عام اس کی اشاعت نہ صرف مشکل تھی بلکہ ایک حد تک ناممکن۔ روئے زمین کے خوش قسمت ترین لوگ ہی تھے جو اس وقت اس دنیا میں ستاروں کی مانند چمک رہے تھے۔ ظاہر میں وہ چھپ چھپ کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہی لوگ عیاں تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان پیاروں اور جانثاروں کو مصائب و آلام میں گرا ہوا پاتے تو صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کی نوید سناتے۔ پھر اچانک ایک خوبصورت خیال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انگڑائی لی اور آپ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے التجا کرتے ہوئے ایک مطالبہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اے اللہ، اگر آپ کو اپنے دین کی قدر و منزلت عزیز ہے تو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کو اس کے دامن سے وابستہ کر دیجئے۔ رب لم یزل نے دعا قبول فرمائی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش کر دیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اسلام کی ترقی اور اشاعت کے سبب بن گئی اور اسلام روز بروز سرفراز اور سربلند ہوتا چلا گیا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند احباب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے کسی ضرورت سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جتنے ہمراہی تھے وہ سب مارے ہیبت کے گھٹنوں کے بل گر پڑے۔ اس پر بجائے اپنے روب پر خوش ہونے کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے رب سے عرض کیا، یا اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے اس نیت سے ان کو نہیں دیکھا تھا، اور اے اللہ، آپ یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ جتنا یہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ عمر اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاجزی اور انکساری کا عالم تو یہ ہے، اپنے دور خلافت میں کوڑا لے کر تمام رات گشت کرتے تھے، مخلوق آرام سے سوتی تھی، آپ جنگلوں میں جہاں جگہ مل جاتی پتھروں پر سو جاتی، مشکوں سے پانی بھر بھر کر گھروں تک پہنچاتے۔ خوف خداوندی کا عالم یہ تھا۔ فرماتے ہیں، اے عمر، کاش تو پیدا ہی نہیں ہوتا، تیری ماں تجھے نہ جنتی، اے کاش میں گھاس ہوتا جو چوپائے چر جاتی۔ ایک دفعہ قحط سالی میں تیل کھاتے کھاتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک میں قراقر پیدا ہو گیا تو آپ نے انگلیوں سے پیٹ کو دبا کر فرمایا کہ ہمارے پاس تیرے لیے سوائے اس کے کچھ نہیں کہ جب تک مخلوق خدا آرام میں نہ ہو جائے۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں سوال کیا گیا۔ مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ابوبکر اور عمر یہ دونوں بزرگ رشد ہدایت کے امام تھے، قوم کے رہنما اور مصلح تھے، امت کو کامیاب کرنے والے تھے، اس دنیا سے فقر و فاقہ کی حالت میں رخصت ہوئے
یعنی طمع اور لالچ کے خاطر مال جمع نہیں کی۔ مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر از حد اعتماد تھا۔ اسی اعتماد اور محبت کی بنا پر اپنی بیٹی ام کلثوم بنت علی کا نکاح خلیفہ دوم سسر رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عمر جس راستے سے بھی گزرتا ہے شیطان تجھ سے ڈر کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ پاک عمر کی زبان پر حق جاری فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھ کر دریافت فرمایا، کیا یہ نیا کپڑا ہے یا دھلا ہوا ہے؟ سیدنا عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دھلا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، یا اللہ عمر کا لباس اچھا ہو، زندگی قابل تعریف ہو اور شہادت کی موت نصیب ہو۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتوں کی خود سلائی کرتے اور اپنے کپڑوں کو لپیٹتے اور کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں تناول فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ شہادت اور مدینے کی موت مل جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال 6 ماہ 4 دن مسلمانوں کے امیر المومنین کے طور پر خلافت کی مسند پر فائز رہے۔ بالآخر 23 ہجری 26 ذی الحجہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ملعون ایرانی مجوسی جس کی کنیت ابو لولو بدبخت نے صبح کی نماز میں ایران اور یہود و نصارہ کی سازش کو سر انجام دیتے ہوئے 2 داری خنجر سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 مرتبہ وار کیا، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام 24 ہجری کو جام شہادت نوش فرما کر اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ رب عمر سے دعا ہے کہ تمام محبان صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب